علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، اور علم والوں کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ العلم نور، علم کیا ہے؟ نور ہے، اجالا ہے، اندھیرے کو دور کر کے راستہ دکھاتا ہے۔ جہاں علم ہوگا وہاں روشنی ہوگی۔ علم والا انسان لوگوں میں زندہ ہوتا ہے، اور جو علم نہیں رکھتے وہ لوگوں میں کیا ہوتے ہیں؟ مردہ ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات میں فرق کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ مگر جب علم والا وہاں موجود ہے، علم والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت اور قوت دی ہوئی ہوتی ہے، وہ غلط اور صحیح میں امتیاز کر سکے، فرق کر سکے۔ اور اللہ پاک نے جہاں فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان، یعنی جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے ہیں، کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والوں کی فضیلت عام طور پہ کسی عام انسان سے اس کا مقابلہ نہیں کیا گیا ہے، یعنی عالم کی فضیلت کسی عام آدمی سے نہیں کی گئی، اور اگر مثال بھی دی گئی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک ان میں سے عابد تھا، عابد مطلب عبادت گزار شخص، تقوی گزار تھا، عبادت گزار تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ اور دوسرا عالم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالمی علی العابدی کا فضلی علی ادناکم، فرمایا میرے آقا نے کہ یعنی عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسی کہ میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے۔ اتنی بڑی شان ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے، یعنی ایک عبادت گزار پر ایک عالم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جیسی میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے، یعنی تم میں جو سب سے کم درجے کا آدمی ہے اس پر میری فضیلت، یعنی زیادہ فضیلت اس پر جو میری فضیلت ہے وہی فضیلت عالم کی عابد پر ہے۔ اور پھر فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے، یعنی جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر کیا فرماتا ہے؟ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور اس کے لیے فرشتے نیز آسمان و زمین و آسمان والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنی سوراخوں میں اور مچھلیاں پانی میں اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ یہ شان اور برکت اور عظمت ہے علم والوں کی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت علماء کے قلم کی سیاہی کی دواتیں جو ہے شہداء کے خون کے برابر تولی جائیں گی۔ یعنی ایک شہید کب ہوتا ہے؟ جب وہ لڑتا ہے، میدان جہاد میں لڑائی کرتا ہے، اپنی جان تک کو قربان کرتا ہے، اپنی جان تک دے دیتا ہے، اور اس سے جو خون گرتا ہے تو اس کے خون کو علماء کے قلم کی جو سیاہی ہے اس ساتھ میں تولی جائیں گی۔ کتنی فضیلت ہے عالم کی، بہت بڑی فضیلت ہے، بے حساب فضیلت ہے۔ اور ان علماء کی اتنی فضیلت اگر ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان علماء سے محبت رکھنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ محبت رکھنی چاہیے، ان سے پیار کرنا چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ مچھلیاں پانی کے اندر عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ مچھلیاں کہاں ہیں؟ پانی کے اندر ہیں، وہ عالموں کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی 14ویں کی رات کے چاند کے ستاروں پر، ٹھیک ہے؟ 14ویں کی رات کے چاند کی ستاروں پر ہے۔ جو 14ویں کی رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کی فضیلت جو ستاروں پر ہے وہی فضیلت عالم کی ایک عابد پر ہے۔ اب سوچو کہ ایک عبادت کرنے والا رات بھر عبادت کرے، رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرے، اس سے بڑی شان کس کی ہے؟ ایک عالم کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیکھتا ہے اور لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
کے احکام کو پھیلاتا ہے۔ اور حدیث شریف ہمارے سرکار امت کے غمخوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جس شخص نے کسی عالم کی زیارت کی، سوچو ایک عالم کی فضیلت کتنی بڑی ہے، ایک عالم کی شان کیا ہے، جس شخص نے کسی عالم کی زیارت کی تو اس نے میری زیارت کی۔ کون فرما رہا ہے یہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، اور جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جو شخص کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا وہ میری مجلس میں بیٹھا۔ یعنی جیسے جو شخص علم سیکھنے اور سکھانے والوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، عالم کی مجلس میں بیٹھتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں وہ میری مجلس میں بیٹھتا ہے، وہ میری مجلس میں بیٹھا۔ اور جو دنیا میں میری مجلس میں بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں بٹھائے گا، سبحان اللہ، میرے ساتھ اس کو جنت میں بٹھائے گا۔ تو ہم کو یہ زندگی بھر کے لیے ایک مشغلہ بنا لینا ہے کہ علماء کرام سے قربت بنانی ہے، علماء کرام سے قریب رہنا ہے، علماء کرام سے محبت کرنی ہے، اور علماء کے متعلق ذرہ برابر بھی اگر ہمارے دل میں کوئی بات آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کریں اور توبہ کر کے اس چیز سے باز آ جائیں، اور علماء سے محبت کرنے والا دل پیدا کریں، دل کو اس طرف مائل کریں۔ ایک اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک مسئلہ سیکھنا رات بھر کے قیام یعنی رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ سوچو اب میں اگر شخص رات بھر عبادت کرے، نفل پڑھے، اور کوئی شخص اگر دین کا ایک مسئلہ سیکھے تو کیا فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا رات بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ اور جو لوگ علماء اور فقہا سے دور بھاگتے ہیں، ان کے پاس نہیں جاتے، ان کے قریب نہیں جاتے، ان کی برائیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ حدیث شریف سماعت کریں کہ ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، آقا فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ علماء و فقہا سے دور بھاگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو 3 بلاؤں میں کیا کرے گا؟ مبتلا کر دے گا۔ 3 بلاؤں میں مبتلا کر دے گا۔ ان کے کاموں میں برکت نہ ہوگی، وہ دن بھر بیزی رہیں گے، کوئی چھوٹا موٹا بھی کام ہوگا تو اسی میں پھنسے رہ جائیں گے۔ دیکھ نہیں رہے آج حالات کیا بنے ہوئے؟ آج حالات اتنے زیادہ بگڑ گئے ہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھنے تک کا ٹائم نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے تک کا ٹائم نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے علم دین کی مجلس چھوڑ دی، انہوں نے علم دین سیکھنا چھوڑ دیا، انہوں نے علماء سے محبت کرنا چھوڑ دی، اس لیے اتنے بدتر حالات پیدا ہو گئے۔ یہ نمبر 1 ہے، ان کے کاموں میں برکت نہ ہوگی، کام کریں گے برکت نہ ہوگی۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہو جائیں گے۔ ظالم بادشاہ، دیکھ رہے ہو حالات حکومتوں کے، آئے دن مسلمانوں کے خلاف سازشیں، آئے دن مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی تیاریاں چالو ہیں، تو ان پر کیا ہوں گے؟ ظالم بادشاہ مسلط ہو جائیں گے۔ کب؟ جب لوگ علماء اور فقہا سے دور بھاگیں گے، اور ایسے لوگ دنیا سے بے ایمان ہو کر جائیں گے، بے ایمان ہو جائیں گے۔ توبہ، استغفر اللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس چیز سے، ہے نا۔ سب سے خطرناک چیز ہے کہ جو لوگ علماء اور فقہا سے دور رہتے ہیں، بھاگتے ہیں، ایسے لوگ دنیا سے بے ایمان ہو کے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں علماء سے خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کے قریب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جو لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں نا، علماء سے لکڑوں پر چوراہوں پر کھڑے ہو کر مسائل پوچھنے لگ جاتے ہیں، یا پھر آپس میں ہی بیٹھ کر، کچھ ایسے افراد ہو گئے ہیں کہ آپس میں ہی بیٹھ کر کے اگر وہ کوئی بات بھی کرتے ہیں تو علماء کی غیبت کرتے ہیں، علماء کی برائیاں کرتے ہیں۔ ان کو یہ حدیث سن کر کے ڈر جانا چاہیے، وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ جو لوگ علماء سے بغض رکھتے ہیں، علماء سے حسد کرتے ہیں، اور علماء کو آزمانے کے لیے علماء سے سوال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ان حدیثوں کو سن کے کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے، کیونکہ ان کی آخرت برباد ہو سکتی ہے، ان کی آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ علماء سے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں علم سیکھنا چاہیے، ان کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے،
جہاں علماء کا بیان ہو وہاں ہمیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔